دولت کی کثرت قلت یہ کوئی کسی شخص کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے. قد کا دراز ہونا یا پست ہو جانا یہ کسی کے کردار کا حصہ تھوڑا ہے. رنگ کا کالا یا گورا ہونا، شہری یا دیہاتی ہونا، کسی برادری اور کسی خاندان سے تعلق رکھنا یہ کسی کے کردار کا حصہ تھوڑا ہے. کسی کے کردار کے نمایاں وصف کیا ہیں؟ ام المومنین نے برجستہ وہ وصف بیان کیے. اللہ اکبر. اور وہ کیا تھے؟ انکا لتصل الرحم، آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہوتا ہے. رشتہ داروں کے رویے تلخ بھی ہوں تو پھر بھی اس لیے کہ یہ رشتہ دار ہیں اور میں نے ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے. بندہ کہتا ہے کہ جب وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو میں کیوں کروں؟ میاں پھر تو تم اس کے برابر ہو گئے. برائی کا جواب برائی سے دینا، اچھائی کا جواب اچھائی سے دینا یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا. اگر وہ برائی کرتا ہے اور آپ بھی جواب میں برائی کرتے ہیں پھر تو آپ ایک جیسے ہو گئے. اگر وہ اچھائی کرتا ہے تو جواب میں اچھائی کرتے ہیں پھر بھی ایک جیسے. وہ برائی میں ایک جیسے ہیں، یہ اچھائی میں ایک جیسے، بہتر کیسے؟ اور آپ کا نمایاں وصف کھل کے کیسے آئے گا کہ وہ تم سے برائی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہو؟ اللہ اکبر. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ تو خیر رشتہ داریاں ہیں، خون کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، وطن کا رشتہ ہے، برادری کا رشتہ ہے، گاؤں شہر محلہ داری کا رشتہ ہے. رشتہ نہ بھی ہو، شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، تو راہ کیا میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں بیٹھتے تھے سامنے یہ شعر شیخ سعدی کا لکھوایا ہوا تھا انہوں نے کہ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے. تجھے تصوف کے مرتبے کیسے نصیب ہوں گے؟ تو اپنوں کے ساتھ جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو دشمنوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی دل آزاری کرے. اپنے تو پھر اپنے ہوتے ہیں. وہ ایک بزرگ تھے، وہ دریا کنارے وضو کر رہے تھے تو ایک لکڑی تھی جس کے اوپر ایک بچھو تھا. تو پانی کے ہچکولے لیتی لکڑی تو بچھو کبھی گرتا اور پھر بھاگ کر کے اس لکڑی سے چمٹ جاتا. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ہاتھ میں رکھ کے اس کو باہر نکالنا چاہا تو اس نے ڈنگ مار دیا. تو جھٹک دیا، پھر گر گیا، پھر انہوں نے نکالا، پھر اس نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 7 بار ہوا. تو بزرگوں کے ساتھ جو بیٹھا ان کا مرید تھا تو اس نے کہا حضرت یہ 7 بار آپ کو ڈنگ مار چکا ہے اور آپ اس کو پھر بھی نکالنا چاہ رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہ اپنی بری خصلت سے باز نہیں آتا، میں اچھی عادت سے باز کیسے آؤں؟ ڈنگ مارنا اس کی فطرت ہے اور اس کو بچانے کی کوشش یہ اللہ نے مجھے ودیت کی ہے، یہ فطرت میری ہے. تو اگر وہ اس فطرت خبیثہ سے باز نہیں آتا تو میں اچھی فطرت سے کس طرح دستبردار ہو جاؤں؟ تو سل من پاتا آقا، میرے اور آپ کے آقا حضور ختم المرتبت نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. سل من پاتا آقا، وات من حرم آقا، واف ام من ظلم آقا. 3 چیزیں. جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے. سال معاشرت پرسکون رشتہ داریوں کے قیام کے لیے ضامن ہے یہ طریق اور یہ عمل. تو کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کا یہ وصف نمایاں وصف ہے. دوسری بات انہوں نے کہی حضرت ام المومنین نے، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبوت کا اعلان تو حضور نے 40 سال کی عمر کو پہنچ کر جو ہے وہ پھر فرمایا ہے، لیکن صادق اور امین حضور علیہ السلام کو پہلے ہی کفار کہتے تھے. یہاں تو گوشوارے جمع کروائے جاتے ہیں اور کوئی بندہ صادق امین مل ہی نہیں رہا اور اس کے لیے 100 معاملے، لیکن یہاں عدالتیں ثابت نہیں کر رہی کہ کوئی صادق اور امین ہے. یار 22 کروڑ کا بھرا ہوا ملک ہے اور آپ کو اچھے انسان ہی نہیں مل رہے. وتصدق الحدیث، آپ سچائی کے خوگر ہیں. تیسری بات وتحمل الکلہ،
آپ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ صالح معاشرت کی ایک علامت ہے کہ کمزوروں کو ساتھ کھڑا کیا جائے. ہر شخص ایک سال میں ایک بندے کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے تو مجھے بتائیے گا کہ معاشرہ کس قدر جو ہے وہ آگے بڑھے گا. لیکن اب تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ کسی اور کو پتہ نہ چل جائے اور کوئی خیر حاصل نہ کر لے. تو لوگوں کا بوجھ اٹھانا، لوگوں کو ساتھ کھڑا کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی نصرت کرنا، یہ حضور کا طریق تھا. اور چوتھی بات فرمائی وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور جو کمانے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے آپ کماتے ہیں. معاشرے کے سارے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ضروریات کو از خود پورا کر سکیں. اپاہج، کمزور، اور کچھ لوگ محنت کرنے کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھ پاتے. کثیر العیال، بیوگان، یتاما، مساکین، بہت سارے بیمار.